اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا کرتا نعمت اور ہمارے دلوں میں ڈالی گئی فضل و کرم کے بدلے کے ساتھ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 نمبر آیت سے آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح فہم، اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو ایک رکوع پڑھا تھا، اس رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یا مسلمانوں کو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات، خاص کر جو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں مومنوں کے لیے کیے، مومنوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، ان کے ساتھ احسانات کیے، اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میدانوں میں تمہاری مدد کی، اور پھر غزوہ حنین، یوم حنین، حنین کے دن کے بھی ذکر ہوا غزوہ حنین کا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں مسلمانوں کی یا مومن لشکر کی مدد کی، جبکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی تعداد اب زیادہ ہے اور کثرت تعداد کی وجہ سے وہ مشرکوں پر یا کافروں پر غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم اور خاص رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اور کل ہم نے یہ دیکھا تھا پھر کس طرح سے ایک دفعہ ان کے اوپر تابڑ دوڑ حملہ ہوا اچانک سے، اور مسلمان لشکر جو ہے وہ بکھر گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کو بلایا، اور پھر واپس انہوں نے دوبارہ سے اپنی ہمت باندھی اور میدان جنگ میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اللہ نے اس کا ذکر اس لیے خاص کر کیا تھا کہ اگر تم سمجھ بیٹھے ہو کہ کثرت تعداد کی وجہ سے تم غلبہ پا لو گے، تو یہ بات درست نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مدد کے بغیر تم کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس لیے زیادہ ضروری ہے، چاہے تمہارے پاس بہت اچھے حالات ہیں، چاہے تمہاری تنگی پستی ہے، چاہے تم خوشحال ہو، چاہے تم مضبوط ہو، چاہے تم کمزور ہو، ہمیشہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت جو ہے اس کا طلبگار رہنا چاہیے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم بھی رکھے۔ یہ ہم نے کل سیکھا تھا ان آیات سے، اور اس کے علاوہ کل ایک اہم آیت جو ہم نے دیکھی تھی، غزوہ حنین کی آیت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے قتال کرو، مشرکین سے، اور پھر آیت نمبر 28 میں ایک تھوڑا سا اشارہ دیا تھا جس کو ہم نے جس کے متعلقہ ایک حدیث تھی جو اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں خوف ہو مفلسی کا تو پھر عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اگر اس نے چاہا تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنین کو غنی کیا، اس کے فوراً بعد ہی، فتح مکہ کے بعد ہی وہ غنی ہونا شروع ہو گئے، پھر چند سالوں میں ہی اتنی بڑی بڑی امپائرز جو ہیں وہ فتح ہوئیں، ان کے اوپر غلبہ نصیب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر لا تحاشا جو مال غنیمت ہے وہ ملا، جوک در جوک، فوج در فوج لوگ جو ہے وہ اسلام کے قلعے میں داخل ہوئے، اس طرح سے مکہ کی رونق جو ہے تب سے ایسی بڑھنی شروع ہوئی کہ اب تک اس کا تھمنے کا نام نہیں۔ اور آج بھی اگر حکومتیں جو ہیں وہ مطلب پابندیاں چھوڑ دیں اور اجازت دے دیں کہ جتنے بھی لوگ جانا چاہیں حج کے لیے جا سکتے ہیں، تو کیسے حج کا سماع ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو اسی مفلسی کے بارے میں ایک حدیث ہے بات مطابقت رکھتی ہوئی، جس کا کل ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ مس ہوگی، امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ ایک تو بار بار ہم یہ ذکر کرتے ہیں یا یہ سنتے ہیں اپنے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات یا پچھلے لوگوں کی جو واقعات اور معاملات یا قریش کا جو حالات اور یہود و نصارہ اور مشرکین کے جو واقعات اور ان کی جو کردار جو ہم ذکر کیے، ان کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ان کو ناول کی طرح پڑھنا ہے، بلکہ ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ کہیں ہم کسی طرح سے کسی اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں جن کا اللہ تعالیٰ یہاں پر آیات کی شکل میں ہمارے سامنے کھول کر مطلب واضح کر دیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تو اسی مناسبت سے ایک حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، پس اللہ کی قسم اے مسلمانوں، مجھے تم پر فقر و احتیاج کا کوئی اندیشہ نہیں، مجھے تم پر غربت اور مسکینی کا یا اس طرح کا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، یعنی تمہارے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، جیسے کہ وہ لوگ کرتے رہے، یعنی پچھلے لوگ کرتے رہے، پھر یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ مومنین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی، اور اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا پریشان بھی تھے کہ مجھے تمہارے فکر اور تمہاری غریبی کا اندیشہ نہیں، اس کا ڈر نہیں بلکہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تم پر جب زمین کشادہ کر دی جائے گی، یعنی تم مال و دولت والے ہو جاؤ گے، تم کھلے ہو جاؤ گے، تمہارے حالات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور یہ چیز تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اور آج ہم اپنا دیکھیں، اپنے گریبان میں جھنکیں، اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں، تو یہی نفسا نفسی جو ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اندیشے کا اظہار کیا، اندیشہ ظاہر کیا، وہی آج جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے ایک حقیقت بن کر۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ پروف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو انہوں نے اندیشے ظاہر کیے، یا جو انہوں نے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، وہ ہر جو ہے وہ سچ ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں یہ مال اور دنیا کے چکر میں آ کر ہم کہیں اپنے دین کو بھول تو نہیں بیٹھے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہے تو ہمیں ضرور پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف، جو ہر وقت دن ہو یا رات ہو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کا بندہ جو ہے وہ اس کی طرف توبہ لے کر حاضر ہو، اور وہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ تو یہ ایک اہم حدیث تھی جس کا مجھے لگا کہ ذکر ہونا چاہیے ہماری اس مجلس میں، کہ اگر کوئی مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ نے کیسے غنی کیا اس وقت بھی، اور آج بھی جو لوگ غنی ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے غنی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف جو ہے اس کو بھی اپنے دل میں رکھیں، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوں۔ اس کے بعد آخری آیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ملا، جس کا آگے تذکرہ شروع ہونے جا رہا ہے، کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی، مشرکوں کے ساتھ تو جنگ کرنی ہے، لیکن یہود و نصارہ کے ساتھ بھی اب تمہارا جنگ والا معاملہ ہے، اور اگر وہ جب تک وہ جزیہ نہ دے دیں، اور جب تک وہ ماتحت رہ کر تمہارے معاشرے میں نہ رہنا شروع کر دیں، تب تک ان سے جنگ کرو، یا ان سے تمہاری بھی جنگ ہے۔ اور جزیہ کا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ٹیکس مسلمانوں کے لیے، اور جزیہ جو ہے نان مسلم کے لیے، جو مسلمان سوسائٹی یا کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، جو وہ فیس یا چارجز یا اپنی سیکیورٹی کے لیے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو یا حکومت وقت کو، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ آج کل تو ٹیکس کا نظام رائج ہے جو کہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ بہرحال یہی موضوع جو ہے وہ آگے بھی چلے گا، شروع کرتے ہیں آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا،
عزیر 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 ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور مسیح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہوں کی ہی باتیں ہیں۔ یہ اب ہم نے سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران جو پہلی جو صورتیں تھیں ان میں بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا، کیونکہ وہ مدنی سورہ تھی، اور اس میں منافق اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بہت سارے معاملات کا بڑی کھلی تفصیل کے ساتھ ذکر تھا، تو ہم نے بار بار اس میں دیکھا کہ ان کا کردار کیا رہا۔ ہم یہاں پر اب مختصر صرف اشارتاً کی بات کرتے چلیں گے ہم، تاکہ زیادہ وقت اس پہ نہ لگے۔ پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور اس میں پوچھ سکتے ہیں یا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ تو ساری ان کے منہوں کی باتیں تھی، یہ سب کولی اور ان کے منہ زبانی کی بات تھی، اس کا اللہ کی شریعت سے یا اللہ کے کسی حکم یا اللہ کے کسی فرمان سے تو کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے ہی گڑی ہوئی باتیں تھی جو وہ کرتے ہیں، اپنے منہ سے بس نکالتے ہیں۔ اس کی آگے تفصیل بھی آتی ہے۔ یضاہئون قول الذین، یضاہئون وہ سب مشابہت کرتے ہیں، قول الذین ان لوگوں کی بات کی، کفروا من قبل جو جن سب نے کفر کیا ان سے پہلے جو کفر کرنے والے یا نافرمانی، جس طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں نے نافرمانی کی، اس طرح سے ان سے پہلے جو نافرمانی کرنے والے، انکار کرنے والے جو لوگ تھے، ان کی مشابہت کرتے ہوئے یا انہی کی باتوں کو سمجھتے ہوئے، سچائی سمجھتے ہوئے، یا انہی کی باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے، یہ آج اپنے منہ سے انہی کی باتیں نکال رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ قاتلہم اللہ، غارت کرے اللہ انہیں، غارت کر لے اللہ انہیں، انا یؤفکون، کہاں وہ سب بہکائے جا رہے ہیں، کہاں وہ سب بہکائے جا رہے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی سخت الفاظ اور سخت طنز ہے ان کے اوپر، کہ کس طرح سے وہ خود بھی بہکتے جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے بہکاوے میں رکھا ہوا ہے، کہ ایک جھوٹا قصیدہ یا جھوٹے قصے اللہ سے منسوب کیے ہوئے ہیں، جھوٹے قول جو ہیں ان کے منہ سے نکلتے ہیں جس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اتخذوا، ان سب نے بنا لیا ہے، احبارہم اپنے علماء کو، ان سب نے اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو۔ احبارہم، احبار ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو بڑے ہی پرکشش انداز میں اور بڑے کی اٹریکٹیو انداز میں کوئی تقریر یا کوئی چیز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا بات چیت کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتا ہے، بہت ہی دلکش ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو ان کو احبار کہتے ہیں۔ احبارہم ان کی طرف، اور یہ عام طور پر یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے جو پیش رو ہیں وہ رہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، درویش جو اعلیٰ جبہ وغیرہ یا خاص لباس وغیرہ پہن کر لوگوں کو اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ درویش لوگ اربابن، انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اربابن رب بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح ابن مریم جو ہے علیہ السلام، ان کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام اور اپنے علماء اور درویشوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو ہمیں پتہ ہے کہ کھل کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، لیکن انہوں نے اپنے علماء یعنی یہودی اور رحمان یعنی عیسائیوں کے جو پیش رو ہیں، جو درویش ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں اور عیسائیوں نے دونوں نے اپنے علماء کو یا اپنے پیشکاروں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اب یہ اس علماء کو رب بنا لیا ہے، اس بارے میں یہ یہاں پر وضاحت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو کہ عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ وضاحت طلب کی یا وضاحت کی درخواست کی کہ یہ جو آیت آئی ہے
کہ یہودی اور عیسائی، یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا یا علماء کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا. یہودی تو اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، یہودی تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ کسی شے کو حلال قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ عبادت تو نہیں کرتے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن جب وہ کسی شے کو حلال قرار دیتے ہیں تو یہ اسے حلال مان لیتے ہیں، اور جب کسی شے کو حرام قرار دیتے ہیں تو اسے حرام مان لیتے ہیں. یعنی یہ علماء جو ہیں یہ ٹھیک ہے ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان علماء کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ان علماء کی باتیں تو مانتے ہیں. ان علماء کی جو باتیں جو وہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ نصیحت کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کے اوپر تو وہ عمل تو کرتے ہیں. اور جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں اس کو وہ لوگ بھی حلال مان لیتے ہیں، اور جس کو وہ حرام کہتے ہیں لوگ بھی اس کو حرام مان لیتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ حلال اور حرام کو ٹھہرانا چیزوں کا یا شریعت کے اصول وضع کرنا، یہ تو صرف اللہ کا حق ہے. اور اگر اللہ کے حق کو کوئی بندہ استعمال کرتا ہے یا اس کو استعمال کرنے کی وہ جسارت کرتا ہے، تو وہ یقیناً یہی کہتا ہے کہ وہ رب ہے، وہ رب کے برابر کھڑا ہونے کی جسارت کرتا ہے. اسی طرح سے یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک بہت ہی اہم اور سینسٹیو پہلو ہے کہ بغیر تحقیق کیے بہت سارے معاملات میں ہم صرف علماء کو ہی اپنا پیش رو اس طرح سے مانا ہوا کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی سچ ہے، اس کے اوپر مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. حالانکہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے مطابق بھی کچھ چھان بین کرے، اور خاص کر وہ معاملات جن میں ہمیں شکوک و شبہات ملتے ہیں، جن میں ہمیں کچھ اختلافات ملتے ہیں. اختلافات والی بہت ساری باتیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اپنے علماء کو سننا چھوڑ دیں، لیکن آپ ضرور اس کے اوپر اپنی طرف سے تھوڑی سی تحقیق کریں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں کیا بتایا ہے. یہی بات ہم نے بار بار دہرائی ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات بھی آئی ہیں، پچھلے کچھ دن پہلے بھی وہ دہرایا گیا تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اولو الامر اصحاب جو ہیں ان کی. اولو الامر میں حکام بھی آتے ہیں اور علماء بھی آتے ہیں، لیکن اگر تمہارا ان سے اختلاف ہو جائے، اولو الامر اصحاب جو ہیں اگر ان سے اختلاف ہو جائے تو پھر لٹا دو اس معاملے کو کتاب و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو اور کسی معاملے میں کوئی شک و شبہ ہو تو ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹائیں، نہ کہ اپنے علماء تک ہی اس کو محدود رکھیں کہ بس اس میں یہ کہہ دیا اب یہی حقیقت ہے. اب علماء سے اللہ اور رسول سے تک لٹانے کی ایک آسان سی بات یہ ہے کہ جو بھی عالم یا جو بھی آپ سے صاحب علم جو ہے وہ آپ کو کوئی حدیث یا کوئی چیز پیش کرتا ہے، کوئی اپنا اوپینین رکھتا ہے، تو اس سے پوچھ لیں کہ براہ مہربانی اس کا ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی روایت یا کوئی آیت یا کوئی بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے. یہ ہمارا حق ہے، یہ کسی بھی عام پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں پر ہے، یا کوئی ریفرنس ان سے پتہ کر لیں تاکہ آپ کی صحیح معنوں میں تسلی بھی ہو جائے اگر آپ کا شک ہے اس میں. تو بہرحال یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوا کہ وہ پچھلے لوگ جو ہیں اپنے علماء کو ہی انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. وما امروا، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے الا مگر لیعبدوا کہ وہ سب عبادت کریں الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، واحد معبود کی. حالانکہ ان سب کو تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک ہی معبود یعنی صرف اللہ کی جو وحدہ لا شریک لہ ہے، صرف اسی کی عبادت کریں. لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق تو ہو ہی نہیں سکتا. سبحانہ، وہ پاک ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ سب شریک بناتے ہیں. وہ جن کو شریک بناتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ، ان سے وہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور اس چیز سے وہ بری ہے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. یریدون، وہ سب چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ وہ سب بجھا دیں. وہ سب یعنی اہل کتاب بھی، یہودی اور عیسائی بھی اور مشرکین بھی، یہ ان تینوں لوگوں کا تذکرہ ہوا پچھلی آیات میں. یہ تینوں لوگ یا نان مسلمین جو ہیں
وہ سب کیا چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں. کیا بجھا دیں؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو، بھی افواہہم، اپنے منہوں سے. وہ تو اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نور کو یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت آ رہی ہے، جو روشنی ہدایت کی شکل میں آ رہی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی شکل میں ہو، ان کے احکامات اور ان کی جو گائیڈنس ہے اس کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں جو اللہ کا نور، قرآن کو بھی اللہ کا نور کہا گیا ہے، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ سے. یعنی یہ جو اسلام کی جو طاقت ابھر کر آ رہی ہے اور یہ ایک شریعت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو وہ ختم کر دیں. وہ تو اس نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں. وَيَعْبَ اللَّهُ، جبکہ انکار کرتا ہے اللہ تو ایسا نہیں ہونے دے گا، الا مگر ان یتم، یہ کہ وہ پورا کرے. لیکن اللہ تو یہ کرے گا کہ وہ پورا کرے نورہ، اپنا نور، یعنی اپنی ہدایت. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی ہدایت کو، اپنے نور کو پورا کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں کافر انہیں، چاہے کافروں کو، چاہے یہ اہل مکہ، اہل کتاب، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کو، چاہے وہ پسند ہو یا نہ پسند ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو یہ چاہتا ہے، یا اللہ تو یہ ضرور پورا کرے گا کہ وہ اپنی ہدایت کو مکمل کرے، اپنی ہدایت کو پورے کا پورا واضح کر دے ہر ایک انسان پر، ہر ایک بنی نوع انسان پر. هو الذی ارسل، وہی ہے جس نے بھیجا رسولہ، اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اللہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ. وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. دین حق یعنی حق کا دین. اور دین جو ہے، اس کو ہم اگر معنی دیکھیں، دین کے معنی عام طور پر تو یہی لیا جاتا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور اسلام کے کچھ پہلو مطلب توحید و رسالت کا اقرار کرنا، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا عام جو لمیٹڈ کنسپٹ ہے. لیکن دین کی اگر ڈیفینیشن کی جائے براڈ سینس میں، کھلے الفاظ میں، تو یہ ایک پورا ضابطۂ حیات ہے. پوری زندگی کے اعمال، ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے قبر میں جانے تک کے جتنے معاملات ہیں، ہر معاملہ جو ہے وہ اس میں کور ہوتا ہے. چاہے وہ انفرادی ہے، چاہے وہ اجتماعی ہے، چاہے وہ ریاستی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، ہر پہلو جو ہے وہ کور ہوتا ہے دین میں. تو دین ایک پورا ضابطہ اخلاق ہے. تو وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، اور ایک حق ضابطہ اخلاق کے ساتھ، اور ایسے ضابطہ حیات کے ساتھ جو حق ہے. لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے، تاکہ وہ ظاہر کر دے اسے، علی الدین کلی، اس کے سب دینوں پر، تاکہ وہ سب دینوں پر اس کو واضح کر دے، یا اس کو غلبہ کر دے. اب یہ سب دینوں کے اوپر غلبہ کر دے، اس کے بھی دو پہلو میں ہم بات کر سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ شریعت اٹ سیلف، کہ اللہ کے اقوال اور اللہ کے جو کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے ہمیں جو احکامات ملتے ہیں، جو ہمیں باتیں وہاں سے پتہ چلیں، اگر ان کو دوسرے ادیان سے تقابلہ کریں، دوسرے ادیان کے مقابلے میں ان کو پیش کریں، تو پھر یہ دین جو ہے یہ حق پر ہے. دوسرے سارے ادیان میں، چاہے وہ عیسائیوں کا ہے، یا مشرکوں کا ہے، یا یہودیوں کا ہے، انہوں نے تحریف کی ہوئی، اپنی طرف سے سٹوریاں گڑھی ہوئی، ان میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا سرے سے بالکل نام و نشان نہیں، یا سرے سے ہی غلط ہیں. جبکہ یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، شریعت اسلامی جو ہے، یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. اگر ان کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے تو یہ غالب ہے، یہ حق اور سچ ہونے میں ان کے اوپر غالب ہے. اور دوسرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بحیثیت قوم مسلمان کو یا مومن کو جو اس دین کے اوپر عمل کرتے ہیں یا اس دین کو لے کر چلتے ہیں، ان کو غلبہ عطا فرمائے. دین حق یعنی امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو غلبہ عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، دین کے ساتھ، جو ایک حق ہے، اور تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر، ساری قوموں پر غلبہ عطا فرمائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ، چاہے کہ اگر مشرک اسے ناپسند کریں، مشرکوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت ہے، یہی اس کی مطلب ترکیب ہے.
جس کو وہ پورا کر کے رہے گا اور یقیناً وہ پوری ہو چکی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحباری، بے شک بہت سے علماء، والرہبانی اور درویش، تم اے ایمان والو۔ آپ دیکھیں مومنوں کے ساتھ بھی آ گیا، پچھلی آیت میں کیونکہ مشرکین کے لیے تھا، اس میں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اس کے معنی اور مطلب کے حساب سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ احبار جو ہیں وہ یہودی علماء اور رہبان جو ہیں وہ عیسائی علماء جو ہیں، کیونکہ وہ آیت کے کنٹیکسٹ کے حوالے سے اس طرح سے اس کا ذکر ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں مومنوں کے لیے آ گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء اور درویش، تم میں سے بھی بہت سارے علماء اور درویش، لا یاکلون، یقیناً وہ سب کھا جاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال کو، بالباطلی، باطل طریقے سے، ویسدون، سوری یہاں پر میں تھوڑا سا مس ہو گیا مجھ سے، اے ایمان والو یہاں پر مومنوں سے کہا گیا، ان بے شک کثیر من الاحباری، بہت سے علماء اور درویش، یقیناً وہ سب کھا جاتے ہیں، چاہے وہ علماء اور درویش ہمارے معاشرے کے ہیں یا اس وقت کے علماء اور درویش جن کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا، اگر ان کو اسی کے ساتھ اس کا مطلب موازنہ کریں تو پھر اس وقت کے پچھلے قوموں کے جو علماء اور درویش ہیں یہ وہاں پر ان کا ذکر ہے، اور آج کی آیت کے حوالے سے دیکھا جائے، آج کے حوالے سے تو یہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ علماء اور درویش وہ یقیناً وہ سب کھا جاتے ہیں لوگوں کے مال کو، بالباطلی، باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سب روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ جو علماء اور درویش ہیں، اگر پچھلے لوگوں کی بات کی جائے، پچھلے علماء اور درویشوں کی بات کی جائے، یہود و نصارہ کی، تو انہوں نے بھی لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ کیسے؟ کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، دنیا کے دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رتبے کو بلند رکھنے کے لیے انہوں نے شریعت میں تخفیف کی۔ اللہ نے جو حکم دیے ان میں کو رد و بدل کیا، اپنی مرضی سے اس میں شامل کی، جن کو جو باتیں لوگوں کی خواہش کے مطابق تھیں، کوئی ایک عام بندہ جو ہے وہ اپنا مسئلہ لے کر گیا، اس کی خواہش یا اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایسی گھڑ کے اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے بات بتا دی اس نے کہ یہی شریعت میں ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اور تم ایسا کر لو۔ تو اس طرح سے انہوں نے تحریفات کی اور بہت سی آیات کو چھپایا، لوگوں سے چھپایا، ان کو حق نہیں بتایا، لوگوں سے چھپایا، اور اپنی مرضی کے معاملات جو ہیں یا اپنی مرضی سے باتیں بنا کر لوگوں کو پیش کی، جس کے اوپر پھر لوگوں نے بھی عمل کیا اور اس کے بدلے میں ان کو مال بھی ملا اور دنیا کی عزت شہرت بھی ملی، سارا کچھ۔ اس طریقے سے انہوں نے نہ صرف دنیا کا مال ان سے حاصل کر کے ہڑپ کیا، بلکہ ان کو صحیح معنوں میں جو صحیح راستہ تھا ان کے دین کا یا شریعت کا، جس کے اوپر ان کو چلنا چاہیے تھا، جس کو انہوں نے چھپا دیا، جس کو ان علماء نے چھپا دیا، اس کے اوپر چلنے سے بھی روکا ان کو۔ تو یہ بہت واضح حدیث ہے، یہ واضح آیت ہے اس وقت کے حساب سے، اور اگر آج کے اعتبار سے دیکھیں تو آج بھی اکثر جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں، اور آج بھی اکثر علماء کا بہت سارے معاملات میں ایسا ہی معاملہ ہے، جیسا کہ یہ ایک حدیث یہاں پر کوٹ کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا جب اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، یعنی کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، یعنی قرآن میں صرف الفاظ رہ جائیں گے، اس کے معنی مفہوم لوگ سمجھنا بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ ان کی مسجدیں بہت آباد اور شاندار ہوں گی، آج کے حساب سے دیکھیں کتنی شاندار مسجدیں بن رہی ہیں، ان کی مسجدیں بہت آباد اور شاندار ہوں گی، مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، کیونکہ اسلام برائے نام رہ گیا اور قرآن جو ہے وہ صرف رسم الخط رہ گیا، صرف الفاظ رہ گئے۔ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی میں سے برآمد ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے، جس کے طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اندیشہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا۔ اور اگر ہم کریٹیکلی، میں فورس نہیں کرتا، لیکن حدیث اگر پیش ہو گئی تو ہمیں ضرور کریٹیکلی تھنک کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ کیا اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا گہرائی ہے، اور آج کے حالات میں کیا یہ اپلیکیبل ہے اور کس حد تک اپلیکیبل ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرما دیا، یہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں نے یہاں پر کاپی کی ہے کہ تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث یہاں پر کوٹ کی گئی کہ تم پچھلی امتوں کے طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے. یعنی جو بار بار ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے جو معاملات یہاں پر ہمارے سامنے کھول کر رکھے گئے، وہ اس لیے کہ ان سے ہم کچھ سمجھ بوجھ حاصل کریں، کچھ سبق حاصل کریں. یہ نہ ہو کہ ہم پچھلی امتوں کے طریقے جو ہیں انہی کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور آج بھی جو سوچ سمجھ نہیں رکھتا، جو اپنی کوشش نہیں کرتا، تو وہ بہت سارے معاملات میں کم علمی کی وجہ سے، یا جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ علماء کے کچھ معاملات ایسے ہیں، سارے علماء نہیں ہیں یقیناً، لیکن کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے. تو اس بہت سارے متفرق وجوہات کی بنا پر وہ صحیح دین کا طریقہ چھوڑ کر ایسے پچھلی قوموں کے طریقے جو ہیں انہی کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی کسی بھی بات سے، چاہے وہ ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، یا چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. جی آگے بڑھتے ہیں اسی آیت کے اگلے حصے کی طرف. والذین یکنزون، اور وہ لوگ جو سب جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون، وہ لوگ جو سب جمع کرتے ہیں، الذھب، سونا، والفضۃ، اور چاندی، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں. یہاں پر یہ کاف نون اور زا ہے، یہ کنز جو ہے وہ خزانے کو کہتے ہیں. خزانہ جو خزانہ جمع کیا جاتا ہے، خزانہ عام ایک لفظ ہے. ایک تو ہے جمع کرنا، یہاں پر اس کا مطلب جمع کرنا ہے، لیکن خزانے کی شکل میں جمع کرنا ہے، ایسے جمع کرنا جیسے خزانے جمع کیے جاتے تھے. تو وہ لوگ جو خزانے کی طرح سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها، اور وہ خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں. فبشرہم، تو خوشخبری سنا دے انہیں، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. وہ لوگ جو مال و دولت کو، جو سونا اور چاندی کو خزانوں کی طرح جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ان کو خوشخبری سنا دیں کہ وہ ایک دردناک عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے. اگلی آیات جو ہے وہ اسی کی فردر ایکسپلینیشن ہے، اور ایک حدیث بھی ہم کوٹ کرتے ہیں. یوم یحما، جس دن تپایا جائے گا، علیہا، اس کو، یعنی ان کے سونا اور چاندی جو انہوں نے خزانہ بنا کر رکھا ہوا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. جس دن سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوا، پھر داغا جائے گا، بہا، ان سے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، پھر ان کی پیشانیوں کو ان سے داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو. اور ان کی پیٹھوں کو، یہ جو ہم ہپس کہتے ہیں، یہ ہپس ہیں، اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا. ان کی وہ جو سونا اور چاندی جو جمع کیا انہوں نے، ان کو جہنم میں تپایا جائے گا، ان کو پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو، اور ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس کے اوپر ان کو داغا جائے گا. ہاذا، یہ کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے ما کنزتم، جس کو تم نے جمع کیا، جس کو تم نے خزانہ بنا کر جمع کیا، خزانے کی طرح جمع کیا، لانفسکم، اپنے ہی نفسوں کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم سب مزہ چکھو اپنے اس خزانے کا، اپنے اس جمع کردہ مال کا تم اب مزہ چکھو. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کی آیت ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور کھلا مال ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر بہت زیادہ یہ پریفرڈ ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی اپنے مال کو خرچ کرے، معاشرے میں دوسرے غریب لوگوں کے لیے، مطلب جہاد کے لیے خرچ کرے، بہت سارے معاملات میں، تاکہ اس کا خزانہ جو ہے وہ پاک رہے ایسی کسی بھی عذاب سے جو جہنم میں خدا نہ خواستہ قیامت کے دن اس کے سامنے آ سکتا ہے. یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانیوں کو اور کمر کو داغا جائے گا. یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلہ ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا. اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا. یعنی
جس نے مال جمع کیا. اس سے دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا. ہو سکتا ہے جنت کا بھی حقدار ہو، لیکن مال کو اس نے خزانے کی شکل میں اگر جمع کر کے رکھا اور اس کو خرچ نہیں کیا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے یا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور بہت سارے معاملات ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اس کا یہ جو مال ہے جس کی وہ طمع اور لالچ کیا اس نے دنیا میں اور اس کو سنبھال کر رکھا اور اس نے یہی سمجھا کہ یہ مال ہی سارا کچھ ہے اس کا، تو قیامت کے دن اس کے مال کو داغا جائے گا اور وہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا اور اتنا لمبا دن ہوگا. اور جب تک اس کا معاملہ جنت اور جہنم کا نہیں ہو جائے گا تب تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا. تو استغفر اللہ، یہ بہت ہی سخت حدیث ہے جو ہمیں آیت کے ساتھ ساتھ کوٹ ہونے میں ملے. تو میرا خیال ہے آج یہیں پہ رکتے ہیں ہم، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اور اگلی بھی بات کریں گے ہم. تو اگلا موضوع جو ہے وہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہم نے سنا یا جو ہم نے دیکھا اس کی صحیح سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم جو ہے وہ بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً. جی اگر کسی کو کوئی بات ایڈ کرنی ہے یا پوائنٹ ہے تو آپ ضرور پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی چلیں، اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے رمضان کے حوالے سے، اگر کوئی بات یہاں پر کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میں تھوڑا کام سے بزی تھا، تو رمضان کے حوالے سے ہی آج جو ہمارے پاس حدیث ہے کہ دیکھیں رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو مساجد جو ہیں وہ ماشاءاللہ نمازیوں سے بھر جاتی ہیں. مساجد جو ہیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں. تو یہ اتنا ماشاءاللہ شوق لوگوں کو الحمدللہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو روزے کے جو فضائل ہیں بہت ہی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اسلام کی بنیادی جو فرائض میں سے یہ ایک فریضہ ہے. تو ایسے ہی نماز جو ہے شہادت کے بعد دوسرا جو فریضہ جو ہے وہ نماز کا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بہت سارے لوگ روزوں کے پیچھے ماشاءاللہ ایسے بھاگتے ہیں. یہی اگر یہ نمازوں کے پیچھے بھی ہوں تو کیا خیال. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیں، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان مبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا، میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ اسلام کے بنیادی جو ہیں فرائض یہ گنوائے بس. تو جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بنیادی فرائض ہے وہی گنوائے بس، اور اس سے زیادہ نہیں. تو اس عربی نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے میں کم کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہے وہ اسے دیکھ لے. تو دیکھیں کہ یہ ان فرائض کو، ان بنیادی فرائض کو ادا کرنے سے آپ کو جنت مل رہی ہے. تو یہ جو لوگ یہ فرائض ادا کرتے ہوئے باقی جو ہیں نوافل سنتیں اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ سبحانہ کی توفیق سے، ان کے لیے کتنا بڑا جنت میں اکرام ہوگا اور اجر ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ فرائض جو ہے انہیں صحیح طریقے سے
ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور نماز قائم کرنے والا بنا دے. قائم کرنا یعنی کہ اس کا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ اس کے وقت کے حساب سے ہم لوگ نمازیں پڑھے، نہ وہ آپ کی نماز آگے ہو نہ پیچھے ہو. اور مردوں کے لیے مساجد میں اور ایک نماز کہ دوسری نماز، تیسری، یہ پانچوں نمازیں جو ہیں آگے پیچھے جو ہیں ان کو بندہ پکڑ لے تو سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہے. اللہ سبحانہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسے ہمارا ایک حب ہوتا ہے اور ایک جوش ہوتا ہے کہ رمضان میں جناب اللہ سارے مل کے مساجد بھر جاتی ہیں، تو ایسے یہ جوش جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ لوگوں میں ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اس کے بعد میں نمازی کم ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی جناب اللہ 27ویں آتی ہے تو جو پہلے دن ہوتا ہے وہ 27ویں ہو جاتا ہے. نہیں، ہمیں منینی کے جو جوش آپ کا پہلے دن تھا وہ آخر تک رہنا چاہیے، وہ آخر تک رہنا چاہیے. جو عبادت آپ نے شوق و ذوق سے جو شروع کی تھی وہ تمام دنوں میں آپ کی ویسی اور کیا اس سے بڑھنی چاہیے. لیکن برعکس جو ہے وہ یہاں قطر میں بھی یہی ٹھیک ہے، یہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے دن جو ہے وہ آپ کو مسجد میں عام نمازی جو نماز قائم کرنے والا ہے وہ اس کو جناب اللہ اس دن جگہ نہیں ملتی پہلی صف میں، اس کو اس دن پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی. تو وہ آہستہ آہستہ وہ میننے کے لوگ پھر کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو عبادات ہیں، فرائض جو ہیں، ہم انہیں ہی اپنے مضبوطی سے پکڑ لیں. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان فرائض کی ادا کرنے کی اور باقی جو ہے فضائل ہیں انہیں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، جزاک اللہ خیرن. آپ نے جو آج کا پوائنٹ ایک ریز کیا بہت ہی اہم نقطہ، اور بہت ہی اہم نقطوں میں سے ایک نقطہ ہے جو کہ نہ صرف رمضان کے ساتھ محسوس ہے بلکہ پورے 12 مہینوں کے ساتھ منسوب ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک دو پوائنٹ جو ہیں وہ میں تھوڑا سا مطلب ریز کرنا چاہوں گا اضافہ. تو ایک تو یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے کوٹ کی، حدیث صحیح ہے اور یقیناً وہ سچ ہے، لیکن ہمیں اس حدیث کو لے کر اپنے ذات کے اوپر نرمی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، اس کو قائم کر کے پڑھنا، اس کو خضوع و خضوع سے پڑھنا، بدھیان کے ساتھ پڑھنا. جس نے 2 نفل بھی ادا کر لیے وہ بھی جنت کا حقدار ہے. یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اس لیول تک کوئی اگر مطلب چیلنج کرے کہ میں پہنچ گیا ہوں تو اس کے لیے تو ممکن ہے، لیکن جو جس کی نمازیں ناقص ہیں ہم جیسی میرے جیسی لوگوں کی، جو اتنے خشوع سے نہیں پڑھتے، جن کو بار بار دھیان بھٹکتے ہیں یا جو مطلب کمزوری دکھاتے ہیں، کبھی وقت جو ہے آگے پیچھے ہو گیا، کبھی قضا بھی ہو گئی، تو ہمیں ضرور نوافل کا اور دوسرے جو سنت موقدہ جو خاص کر ہے ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور باقی عبادات کا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یقیناً اس وقت کے صحابہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھے عمل میں، اور اگر اس میں صحابی نے یہ عمل کیا تو یقیناً اس نے صحیح معنوں میں اس کے اوپر حق ادا کر کے عمل کیا. تو لہٰذا ہمیں اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عام طور پر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بس اتنا سا حکم آ گیا بس اتنا سا کر لیں، لیکن یہ اتنا سا نہیں ہوتا. وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. خالی نماز کو ادا کر لینا، صرف فرائض کو ہی، یہ صحیح اس کے حق ادا کرنے کے ساتھ یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو جو ہمیں قبول ہی نہیں کرنا چاہیے اتنی آسانی سے کہ ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، تو یہ جو آپ نے نماز کا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، یہ رمضان کے علاوہ پورے سال کے لیے ایسا ہونا چاہیے، اور پورے سال ایسی مسجدیں آباد ہونی چاہیے جس طرح سے رمضان کے پہلے دن یا 27ویں رمضان کو آباد ہوتی ہیں. تو یہ پورے سال کے لیے ایسا ہونا چاہیے. اور یہ ایک مسلمانوں کی کہہ لیں کہ کم ہمتی ہے یا
اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ افسوس کرنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے؟ میرے پاس الفاظ نہیں مناسب کہ میں کیا یوز کروں کہ ہم اپنے دین کو جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ آج یہاں پر کوئی نعرہ لگ جائے کوئی حرمت رسول کا، تو اس میں بغیر جانچ بین کے وہ پتہ نہیں کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایسے مجمع جمع ہوتا ہے، اور مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف سے اذان دی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بلایا جائے تو مسجد میں کوئی داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور نماز کی پابندی جو کہ سب سے بڑی ایک چیز ہے مومن اور مشرک یا کافر اور مسلمان کے درمیان تمیز کرنے کی، اگر وہی تمیز نہیں ہے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن اور مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا آخری پوائنٹ جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں شعبان کے مہینے میں ہم اور نماز کے حوالے سے بات کریں تو اگر تو جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ان کو چاہیے کہ وہ اس میں اور زیادہ مضبوطی اور زیادہ اس میں ایکٹیو جو ہیں وہ ہونے کی کوشش کریں، اور جو تھوڑے سے کمزور ہیں نماز پڑھنے میں یا تھوڑا سا مطلب اتنا دھیان نہیں دیتے، تو شعبان میں وہ اپنی اس عادت کو پکا کریں، پہلے وقت میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اچھے سے وضو کریں، اپنی پاکی صافی کا خیال رکھیں، خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پہلے رمضان کو وہ دوسرے نمازیوں کی طرح صف میں نہ جائیں، بلکہ ایک پکے نمازی بن کر پہلی صف میں جا کر وہ نماز پڑھنا شروع کریں، اور یقیناً وہ پھر پورا مہینہ رمضان کا بھی جب گزرے گا تو ان کی عادت بھی بنے گی اور وہ پھر اس کے اوپر قائم بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں اس کی خوب تیاری کریں، نماز کا اہتمام اپنے بچوں کو بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اور باقی جو احباب ہیں ان کو بھی ترغیب دیں، اور نماز کی تیاری بھی رمضان کی تیاریوں میں نماز کی پابندی جو ہے اس کو بھی شامل کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو وہ جی ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہمارے اوپر جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسانیاں فرمائے، ہمیں طاقت توفیق دے کہ ہم اللہ کی طرف سے ان آزمائشوں کے اوپر پورا اتر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، ہماری محنت کو قبول کرے، ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو ہماری کو قبول فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے، ان کو اپنے پاؤں پر اپنی زندگی صحت مندی کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو والدین اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ انہیں خاص فضل و کرم سے ان والدین کو بھی، اور ہمارے بھائی بہن بزرگ رشتہ دار اور جتنے مومنین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جاتے جاتے تھوڑا سا پیغام کہ کل جمعرات ہے، اور جمعرات کا روزہ جو ہے افضل روزوں میں ہے، تو اس کو رکھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ تو منیمم، اور اس کے علاوہ ایام بیض یعنی 13 14 15 شعبان کے روزے یہ رمضان کی تیاری میں شامل کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔